الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. بہت ہی احترام کے قابل علماء کرام، حفاظ اعظام اور بستی کے دینی بھائیوں اور بزرگوں، والد محترم کا حکم ہوا کہ جا کر بات شروع کر دی جائے. والد محترم کے حکم ہی پر میں یہاں بیٹھا ہوں. بغیر کسی تکلیف کے میں آپ حضرات کو، کیونکہ عید خوشی کا موقع ہے اور مسلمان کی دو عیدیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی سچی خوشیاں نصیب کرتا ہے. دین اسلام سے قبل میں آپ حضرات کو جو بات سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عید کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دین اسلام سے قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے کفار مشرکین اور یہود و نصارہ کے یہاں مختلف دین ہوا کرتے تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے تھے، اور ان دنوں میں ان کی خوشی کے اظہار کے الگ الگ طریقے ہوا کرتے تھے. وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کسی دینی رسم سے نہیں کرتے تھے، وہ لغو و لعب سے کرتے تھے، وہ تفریحات سے کرتے تھے. وہ اپنی نفسانی خواہشات کو بروئے کار لا کر، انہیں منظر عام پر لا کر لوگوں کے سامنے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے تھے. چنانچہ اب بھی یہ رواج ہم دیکھ رہے ہیں. برادران وطن کے موقعوں، ان کے تہوار میں، مثلا ہولی کا تہوار ہے، دیوالی کا تہوار ہے، جو ان کے مذہبی رسومات نہیں ہیں. اگر حقیقت میں دیکھا جائے وہ ایک دلی خواہش ہوتی ہے جس پر عمل کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں کے یہودیوں میں اور وہاں کے نصارہ میں یہ عادت دیکھی کہ وہ سال کے اندر 2 دن ان کے یہاں ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور عجیب و غریب انداز سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جن کا مذہب سے اور صحیح دین سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ خوشی کا موقع تمہیں کس نے عنایت کیا. بھائی کسی احسان کرنے والے کے، یعنی کسی محسن کے احسان سناشی کیا ہے؟ کسی محسن کے احسان سناشی یہ ہے کہ اس کی رضامندی کا خیال کیا جائے کہ وہ کس بات سے راضی ہوتا ہے. ہمیں یہ خوشیوں کا موقع عنایت کرنے والے اللہ رب العزت اب خوشی کے اظہار کا ایسا طریقہ ہونا چاہیے، ایسا پاکیزہ اور ایسا محبت بھرا بھائی چارگی والا طریقہ ہونا چاہیے جس سے رب رحمان رب کائنات راضی ہو جائے، اور جس سے صرف جسم نہیں، ظاہر نہیں، بلکہ باطن سے بھی اس طرح کی خوشبوئیں اٹھیں اور پورا معاشرہ ایک معطر ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے عید کی روزانہ نماز کو نازل فرمایا. بھائی نماز
یہ ہمارے دین کا ستون ہے، اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو عید کے موقع پر اللہ رب العزت نے 2 رکعت نماز رکھی، عید الفطر کے وقت بھی اور عید الاضحیٰ کے وقت بھی۔ تو عیدین یعنی دونوں عیدوں کی روح، اصل اور حقیقت کی 2 رکعت نماز ہے۔ یہ عید کی سچی خوشی کا طریقہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور اس سے رب الرحمن راضی ہوتے ہیں۔ ایک بندہ 29-30 دن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، صبح شام بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور جب عید کی خوشی کا منانے کا اللہ خوشیوں کا موقع دیتے ہیں، تو جس اللہ نے خوشیوں کا موقع دیا تو کیا اس خوشی کا اظہار وہ اسی اللہ کو ناراض کر کے دے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو دین اسلام میں خوشی کے اظہار کا کتنا پاکیزہ طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کو متوجہ کیا، اور اس وقت سے یہ عید کی نماز مشروع ہوئی۔ میں نے آپ حضرات کو یہ جو خلفیہ اور بیک گراؤنڈ سنایا ہے، ابھی نے پڑھ کر آ رہا تھا، حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری رحمت برکاتہ عالیہ، اللہ حضرت کو ہمیشہ اچھا رکھے، انہوں نے یہ بات لکھی۔ میرے بھائیو، عید کے دن نہانا دھونا، پھر اسی طرح اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ میں اس طرح آنا، یہ سب سنتیں اور مستحبات تو ہو سکتے ہیں، ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے، یہ فضیلت سے خالی نہیں ہے، لیکن عید کی اصل روح، عید کی اصل حقیقت یہ دوگانہ ہے۔ اس کی دوگانہ ادا نہیں ہوئی وجہ اس کی عید نہیں ہوئی۔ ہاں، اس کے بعد ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی کی نماز عید کی اللہ نہ کرے چھوٹ جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی، یہ تو جماعت کے ساتھ ادا ہوا کرتی ہے۔ تو عید کی سنتوں پر، عید کے دن کے مستحبات پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ نظام کی کمزوری ہے، یوں سمجھیے پتہ نہیں کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ عید کے اگلے دن ایک بیان رکھا جائے مختصر سا، اور عید کی سنتوں پر اور عید کے مستحبات پر اور عید کے فضائل پر بات ہونی چاہیے، تاکہ ہم سب میں سے ہر ایک مسلمان اس پر عمل کرنے والا رہے اور ہماری عید اسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی کیٹیگری الگ رکھی ہے۔ جس طرح ایک مالدار عید مناتا ہے، اس طرح ایک غریب کو بھی عید منانے کا حق ہے۔ ہم مالداروں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دے رکھا ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، تو اپنے مال میں سے غریبوں کا حصہ ضرور نکالنا چاہیے۔ اب تک ہم میں سے جنہوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے وہ ادا کر لیں، اب بھی ادا کر لیں، انشاءاللہ ثواب دینے والے اللہ ہے۔ غریبوں کی غمخواری ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ مختصر بات والد مکرم تشریف فرما ہے، مختصر بات فرما کر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں عیدگاہ کے لیے، نہا کر کپڑے اچھے پہن کر خوشبو لگا کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک بچہ روتا ہوا بلبلاتا ہوا ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بھائی محبت کا دریا تھے، رحمت کا سمندر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب جاتے ہیں، اس کے ماتھے پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ پیارے حبیب میں یتیم ہوں، میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ آج سارے بچے عیدگاہ کی طرف کھیلتے ہنستے کھیلتے اور نئے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس کا حلیہ ایسا نہیں ہے، نہ وہ نہایا ہے، نہ اس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، وہ میلا کچلا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دریا جوش مارتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے سینے سے لگاتے ہیں، آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ پر ایک جملہ لکھا ہے کہ پوری کائنات، پوری امت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں عیدگاہ میں منتظر ہے، اپنے الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کے لیے اپنے پوری امت کو انتظار کر رہا ہے، ایک یتیم بچے کے لیے۔
ایک یتیم بچے کو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھیجتے ہیں کہ عائشہ اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، اچھی کپڑے پہناتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک اس کو تھما کر عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں۔ غریبوں کی رخساری ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔